ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب یہ عمل ہوتا ہے، وائی کی فرٹیلائزیشن۔ یہ تو نصیحت و تربیت کی بات ہو گئی۔ اب بتا یہ رہا تھا کہ عین جس وقت ملاپ ہوتا ہے تو وائی اندر چلا جائے زائگوٹ میں تو وہ بیٹا بن جائے گا ذکر، اگر ایکس چلا جائے مرد کی طرف سے تو وہ بیٹی بن جائے گی۔ یہ عین اس ٹائم پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں رک جائیں، یہاں تک میں سائنسی تحقیق آپ کو بتا دی۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ اس وقت 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز ہاتھ کھڑا نہ کریں، ڈاکٹرز چھوڑ دیں، جو میڈیکل سائنس کے، اناٹمی کے، ایمبریالوجی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، پروفیسر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے سائنس پڑھی ہے، جینیٹک سائنس اور یہ ساری چیزیں، وہ چھوڑ دیں، باقی لوگ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ میں سے آج 21ویں صدی میں کس کو پتا ہے کہ اس طرح بیٹا بنتا ہے یا بیٹی بنتی ہے اور اس سٹیج پر بنتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، کسی کو پتا تھا؟ جو سائنس نہیں پڑھے ہوئے ان کی بات کر رہا۔ میرے پاس بہت سے لوگ کہتے ہیں حضور دعا فرما دیں، دم کر دیں، 5واں مہینہ ہے اللہ پاک بیٹا کر دے ہمیں، 6واں مہینہ ہے، 4تھا مہینہ ہے اللہ پاک بیٹا کر دے۔ کئی لوگ کرتے ہیں، میں دعا بھی کر دیتا ہوں، دم بھی کر دیتا ہوں، سمجھا بھی دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میرے بیٹو، بیٹے بیٹی کا فیصلہ تو پہلے دن کے پہلے سیکنڈ میں ہو گیا تھا، جب سپرم اور اووم کا، انڈے کا اور مرد کے خلیے کا ملاپ ہوا تھا، اسی ملاپ کے لمحے ہو گیا تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ اب میرا دم کیا ہے 5 مہینے کے بعد؟ مجھ سے کیا دم کرواتے ہیں؟ وہ تو پہلے لمحے 1 سیکنڈ میں ہو گیا تھا۔ اگر کروموسوم وائی نے فرٹیلائز کر دیا تو بیٹا ہو گیا، اگر ایکس نے کر دیا تو بیٹی ہوگی۔ وہی زائگوٹ بنا، جس وقت نطفہ بنا زائگوٹ تو اسی نطفہ بنتے وقت فیصلہ ہو گیا کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ اب یہ چیز سائنس کو بھی کئی سال پہلے معلوم نہیں تھی، یعنی بیٹے بیٹی کا تعین کئی سالوں تک سائنس سمجھتی رہی، اتنے عرصہ کے بعد ہوتا ہے، پھر سمجھتی رہی نہیں اور اس سے پہلے ہو جاتا ہے، پھر اور اس سے پہلے ہو جاتا ہے، پھر اتنے ہفتوں میں ہو جاتا ہے، پھر اتنے دنوں میں ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے بھائی سائنس کی تحقیق، ایمبریالوجی اس زمانے میں جا کر اس نتیجے پہ پہنچی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں، بیٹے بیٹی کی جنس کا تعین پہلے لمحے میں ہو جاتا ہے جب نطفہ بنتا ہے، یعنی زائگوٹ۔ یہ ہے سائنس کی تحقیق۔ اب آئیے، اے قرآن، اب قرآن سے پوچھ رہا ہوں، ایمبریالوجی کی دور جدید کی سائنس نے تو آج چند سال پہلے سے ہی، چند سال پہلے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ بچے بچی، بیٹے بیٹی کی سیکس کا تعین، جنس کا تعین پہلے لمحے جب نطفہ زائگوٹ بنتا ہے اس لمحے ہو جاتا ہے فیصلہ۔ اے قرآن، تو نے بھی اس بارے میں کوئی خبر دی عالم انسانیت کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن اترا، آخری وحی اتری اور مرتبہ کمال کا علم اترا، کیا قرآنی وحی میں اور آپ کے علم میں بھی یہ بات کہیں اشارہ دیتی ہے کہ سیکس کا تعین مرد اور عورت اس نطفے سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں؟ سائنس بتاتی ہے کہ پہلے لمحے ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہاں سورہ النجم اٹھاؤ، اب قرآن جواب دے رہا ہے، سورہ النجم اٹھاؤ، یہ سورہ نمبر 53 ہے، 53، اس کی آیت نمبر 45 کھولو۔ میں نے آیت نمبر 45 کھول لی۔ آیت نمبر 46 کھولو، میں نے آیت نمبر 46 کھول لی۔ قرآن مجید مخاطب ہوا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى۔ اللہ وہ ہے جس نے نر اور مادہ، مرد اور عورت، بیٹا اور بیٹی، بچہ یا بچی، دونوں قسموں کو پیدا کر دیا۔ کس سے؟ اسی نطفے سے، جب تولیدی قطرہ ماں کے رحم میں ٹپکا تھا، اسی نطفے کے بنتے ہی اس رب نے فیصلہ کر دیا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ لیں۔ That he creates the two genders, male and female, from a fertilized egg, a zygote, when settled into the mother's womb۔ اللہ، بیٹے اس قرآن کو سیلوٹ تو کر دیں، اس قرآن مجید کو، اللہ کی کتاب کو سیلوٹ کر دیں، میری بہنیں اور بیٹیاں بھی سیلوٹ کر دیں۔
کھڑے ہو کر سیلوٹ کریں اللہ کی کتاب کو، جو حق کی کتاب ہے، جو تاجدار کائنات پر اتری، جس نے علم کو آخری مرتبے تک پہنچا دیا، اور جن کی صداقتیں اور حقیقتیں آج 1400 سال گزرنے کے بعد سائنس تلاش کر کر کے آج تصدیق کرتی جا رہی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، نہ میں نے وضع کی نہ کسی اور نے، یہ 1400 سال پہلے اتری ہوئی آیت ہے۔ فرمایا انہ خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفۃ اذا تمنى، اذا لگا کے وقت بھی متعین کر دیا کہ اللہ نے مرد اور عورت، میل اور فیمیل، یہ دونوں جن سے اس وقت پیدا کی، نطفہ میں سے جب وہ ڈالا گیا تھا، ٹپکایا گیا، این اس ٹائم پر سیکس ڈٹرمینیشن ہو گئی، اور پھر وہ فرما کے اب قرآن دعوت دیتا ہے کہ مان لو مجھے، اللہ کو مان لو، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، جس طرح یہاں سے تمہاری تخلیق کرتا ہے وہ رب، اسی طرح وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ مذہب پر ایمان لاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ ہے جو اس باب میں نے آپ کو سمجھائی۔ اب اسی موضوع پر آ جاتے ہیں قرآن مجید کی سورہ عباسہ، سورہ نمبر 80 ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک آیت تھی، اب اس آیت میں تو کوئی تشکیک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے، اتنا کلیئر کٹ اسپیسیفک ڈسکرپشن۔ مگر میں اور مزید اس کی تصدیق کے لیے اور تائید کے لیے ریفرنس دینا چاہتا ہوں، سورہ عباسہ آیت 17 سے 19 تک۔ میں نے عرض کیا کہ اے قرآن، ہمیں اس امر پر ایمان پختہ کرنے کے لیے، دین و مذہب پر، قرآن پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی وحی پر، اللہ کی ذات پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور شہادت بھی عطا کر، تاکہ شک کرنے والوں کے پاس شک کی گنجائش نہ رہے، شک کے راستے بند ہو جائیں، اور شہادت دے۔ قرآن نے کہا ہاں، کھول لو میری ایک اور سورت عباسہ، اور اس کی آیت نمبر 17، 18، 19 کو پڑھو۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو وہ بدبخت منکر انسان جو میری قدرتوں کا انکار کرتا ہے، میری شان خلاقیت کا انکار کرتا ہے، میری ہستی، میری وجود اور میری ذات اور میری شانوں کا انکار کرتا ہے۔ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ میں نے اتنا کچھ بتا دیا اور اس کے لیے کر دیا، پھر بھی وہ میری عظمت کی قدر نہیں کرتا، معرفت نہیں رکھتا۔ پھر قرآن نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں اے انسان، سوچ، من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا؟ آگے آیت نمبر 19، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، یہ دو لفظ توجہ طلب ہے۔ اس نطفہ یعنی زائگوٹ سے پیدا کیا، خلقہ اس میں سے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، اور ساتھ ہی فا جو ہے یہ آتا ہے کہ پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی تاکید کے لیے تاکید، مگر جلدی، فوری، بغیر فاصلے کے، بغیر وقت گزارے، اسٹیٹ اوے، اس کے مان بعد، فقدرہ، نطفے سے پیدا کیا، اور اس کے خواص، اس کے جنس، سیکس ڈٹرمینیشن، بچہ ہے یا بچی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کالا ہے، گورا ہے، اونچا ہے، قد لمبا ہے، چھوٹا ہے، کیا خصائص ہیں، عقل مند ہے، نہیں ہے، فقدرہ، وہ جو ہی داخل کیا نطفہ سے، ساتھ ہی اس کے سارے خواص و اجناس کا فیصلہ کر دیا، پوری خواص و جنس کا تعین فرما دیا، منصوبہ بندی کر دی، پوری پلاننگ کر دی، پوری ڈیزائننگ کر دی۔ اس کو کہتے ہیں جینیٹک پروگرامنگ۔ وقدرہ، اس زائگوٹ میں اس کو تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے ساتھ اسی لمحے اس کی جینیٹک پروگرامنگ کر دی، تقدیر، تخلیق اور تقدیر۔ سپرم اور اووم ملے، اس سے تخلیق ہو گئی، خلق ہو گیا، اور کروموسومز ملے تو اس سے تقدیر، جینیٹک پروگرامنگ ہو گئی۔